آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پوری زندگی اگر آپ دیکھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تمام کے تمام لوگ جتنے بھی مسلمان بنے ہیں، کہیں نہ کہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اداؤں سے، ان کے اخلاق سے، ان کے معاملات سے، ان کے کردار سے، ان کے سلوک سے، ان کی باتوں سے، ان کی ہمدردی سے، ان کی غمخواری سے، ان کے ایک خود نہ کھا کر کے اوروں کو کھلانے سے، ارے پیدا ہونے کے دن سے لے کر مرنے کے دن تک کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ محمد دعوت میں آتا اور خود کو ڈال لیتا اور ہم کو بازو چھوڑ دیتا. ایسا نہیں تھا. خود نہ کھاتے تھے، اوروں کو کھلاتے تھے. پیارے نبی، ان کا نام تھا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کہ آج مکے میں محمد کو گالی دینے پر انعام ملتا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو صبح سے اٹھ کر کے آج میں تے گالیاں دیا بول کے ریکارڈ بناتا تھا، آج میں کچرا ڈالا بول کے ریکارڈ بناتا تھا. کچھ لوگ کاٹے اس لیے چننے جاتے تھے کہ آج محمد کو ستانے والوں میں میرا بھی نام آ جانا. یہ عالم تھا. اور ادھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عالم یہ تھا، آج اگر اسلام کے فائدے کے لیے میرے پیٹھ پر وجڑی بھی ڈالے تو میں لینے کے لیے تیار ہوں. میرے رستے میں کانٹے بھی بچھائے تو میں کھندل کر کے آگے بڑھنے کے لیے تیار ہوں. میرے سر پر تلوار بھی لٹکے تو بھی میں اس تلوار کا سامنا کرتے ہوئے میرا سر گیا تو گیا، میں اسلام کے لیے تیار ہوں. بس یہ حالت ہے. سب سے زیادہ بیوی بچوں کو ستا لو، سب سے زیادہ اپنے خاندان کے رشتے توڑ لو، اس کو ہم اسلام سمجھتے ہیں. سب سے زیادہ بیوی کا سسرال کا مال گھسیٹو، یہ تھا اسلام. اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے. کہاں سے کہاں پہنچ رہے ہیں ہم، اور سنت کے نام پر، اسلام کے نام پر، دھرم کے نام پر پھر سوچتے ہیں ہم کہ ہم ہی سب سے اچھے ہیں. ہم اچھے اس وقت ہوں گے جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر ادا خود بھی اپنائیں گے، لوگوں تک بھی پہنچائیں گے. اللہ رب العالمین نے آگے فرمایا واللہ یعصمک من الناس، اللہ تعالیٰ تمہاری حفاظت کرے گا، تم کو بے نیاز کر دے گا، تم کو لوگوں کی ضرورت نہیں پڑے گی، اللہ تمہارا ساتھ دے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين. معزز علماء کرام، ذمہ داران جمعیت و جماعت و مسجد حاضہ و سامعین عظام، جو موضوع میں آپ کی خدمت میں لے کر آیا ہوں وہ ہے دعوت دین کی اہمیت. دعوت دین یعنی اسلام کی دعوت دوسروں کو دینا یا دوسروں کو اسلام کی جانب بلانا، اس کی کیا اہمیت ہے، مسلمانوں کی کیا ذمہ داری ہے اور کس قدر یہ اہم کام ہے، کیسے ہم اس کو کر سکتے ہیں. اس سلسلے میں ہم 3 چیزیں بتا کر کے اپنا یہ موضوع ختم کریں گے. دعوت کس کی دینا، دعوت کس کو دینا، دعوت کون اور کیسے دینا. مختصر وقت میں انشاءاللہ اس چیز کو بتانے کی ہم کوشش کریں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم میں سے ہر ایک کو اسلام کو اور اس کی اہمیت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. معزز حاضرین، جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی یہ پارہ نمبر 6 سورہ مائدہ کی آیت کریمہ ہے. اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک. سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ دعوت کس چیز کی دینا، اس چیز کی دعوت دینا جو اللہ تعالیٰ کی جانب سے جناب محمد رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوا ہے، جو اللہ تعالیٰ کی جانب سے اللہ کے رسول پر نازل نہیں ہوا، اس کی دعوت نہیں دینا۔ دعوت صرف اور صرف قرآن مجید کی، دعوت صرف اور صرف کلمہ توحید کی، دعوت صرف اور صرف اسلام کی۔ اسلام کے علاوہ کسی بھی دین، کسی بھی دھرم، کسی بھی مذہب کے بارے میں مسلمان بات نہیں کرے گا۔ مسلمان بات کرے گا صرف اپنے رسول کے مشن کے بارے میں۔ وہ رسول جس نے پتھر کھائے اس دعوت کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے، وہ رسول جس نے گالیاں سنی اس دعوت کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے، اس رسول کے اندر اگر ایک چبھن تھی، ایک جذبہ تھا، ایک مشن تھا، ایک تحریک تھی، اپنے اندر ایک جوش تھا، تو صرف یہ میرے رب کا پیغام میرے عوام تک پہنچا دو، یہ ان کی تڑپ تھی۔ ٹھیک ہے، بہت اچھی تڑپ تھی۔ اس تڑپ کو کامیاب کرنے کے لیے اگر ان کو ایک حرکت بھی کرنا پڑتا وہ کر گزرتے۔ شادی کرنا پڑتا شادی کرتے، پتھر کھانا پڑتا پتھر کھاتے، جنگ کرنا پڑتا جنگ کرتے، معاف کرنا پڑتا معاف کر دیتے، اسلام کے لیے کیا کرنا پڑتا کرتے۔ آپ جانتے ہیں بہت مشہور واقعہ، مکے میں جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دین کی دعوت دینے کے لیے نکلے، لوگوں کو معلوم ہوا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتیں سن کر کے لوگ یہ کیا ہے، ہمارے بتوں کو خراب اور اپنے ایک رب کو جو دکھتا نہیں اس کو اچھا کہنے والا پیدا ہو گیا۔ طرح طرح کی باتیں ایک بڑھیا کو سنائی دی۔ بڑھیا اپنی جھولی جھپٹی، اپنی پوٹلی اٹھائی کپڑوں کی اور دوسرے گاؤں کو جانا مناسب سمجھی، جا رہی ہے، سب کے سب بول رہے ہیں، کوئی بھی ساتھ نہیں دے رہا ہے، مگر جب بڑھیا اپنی پسینہ سے شرابور ہو کر کے اپنی حیثیت معلوم ہے اس کو کہ میں اپنا وزن خود نہیں اٹھا پاؤں گی، اس کے باوجود اپنا بوجھ اٹھا کر کے جا رہی ہے، راستے میں نظر آتے ہیں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہیں کہتے بڑھیا تو کون ہے، یہ نہیں پوچھے تو مجھے کیا دیتی، یہ نہیں بولے میں کون ہوں، بولے بڑھیا آپ اگر یہ پوٹلی نہیں اٹھاتے لاؤ میں اٹھا لیتا ہوں۔ بڑھیا کو نہیں معلوم آج ہمارا اور آپ کا معاملہ کیا ہے۔ دین کی دعوت 4 مولوی صاحبہ کرنا، اسلام کی دعوت 4 تیلگو آتا، اردو آتا، عربی آتا، وہ داعیاں کرنا بس ہماری ذمہ داری نہیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں، ہمیشہ ایک بات یاد رکھو، آج کا مسلمان باپ اپنے بیٹے کو ڈاکٹر بنانے میں کتنی ٹینشن لگا رہا، اپنی بچی کی شادی کرنے کے لیے کتنا پیسہ جمع کر رہا، اپنا گھر بنانے کے لیے کیا فکر کر رہا، اور اپنا گھر جینا، اپنا دکان مکان چلانے کے لیے کتنی ٹینشن لے رہا، اپنے دین کو اپنے دھرم کو آگے بڑھانے کے لیے آج کا مسلمان تو اتنی ٹینشن نہیں لے رہا۔ اپنے دین کو، میرا گھر میرے مرنے کے بعد بٹ جائے گا، بک جائے گا، میرا دکان ختم ہو جائے گا، میرا بیٹا جب ڈاکٹر بنے یا انجینئر کچھ بھی بنے سب ختم ہو جائے گا، اگر باقی رہے گا تو میں نے دین کا جو کام کر دیا اسلام کا وہ باقی رہے گا۔ میں کسی کو اسلام پہنچاؤں گا، وہ کسی کو پہنچائے گا، وہ کسی کو پہنچائے گا، قیامت تک پہنچتا ہی رہے گا۔ اب آئیے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑھیا کی پوٹلی اٹھا لی، لے گئے، اس کی منزل تک پہنچا دیے۔ اب کہنے لگے ٹھیک ہے اماں آپ کو یہاں تک جانا تھا، اب میں واپس جا رہا ہوں مکہ۔ بڑھیا نے کہا بیٹا اتنا اچھا ساتھ دیا، کوئی بھی ساتھ نہیں دیا، مکے والے تو خالی بولتے ہیں، اور تو میرا ساتھ دیا، تو مکے میں کہاں رہتا، کون ہے تو، کہاں کا رہنے والا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب پوٹلی اٹھا کر کے چل رہے تھے، بڑھیا ایک گالی دے رہی تھی محمد کے نام پر۔ محمد کا چہرہ نہیں دیکھا، محمد کی آواز نہیں سنی، محمد کی باتیں نہیں معلوم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر نہیں معلوم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک گالی دیتی ہوئی جا رہی تھی، کوستی جا رہی ہے، بد دعا دیتی جا رہی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بڑھیا کی پوٹلی اٹھا کر کے چلے جاتے ہیں۔ ہمارا معاملہ کیا ہے معلوم ہے؟ جو ہماری سامنے تعریف کرتا ہم اس کے ساتھ اچھے، جو ہماری سامنے ہماری برائی کرتا ہم اس کے ساتھ خراب، اس سے بھی زیادہ ہم خراب بن جاتے۔ اللہ کے رسول گالیاں سنتے جا رہے ہیں، آگے بڑھتے جا رہے ہیں، پوٹلی اس کی جو گالیاں دے رہی ہے، ہم اٹھائے کبھی دم ہے اتنا نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ پوٹلی اٹھا کر کے جب رخصت ہو رہے تھے، بڑھیا نے پوچھا بیٹا تیرا نام تو بتاتا جا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں جس محمد کو آپ گالیاں دے رہی تھی وہی محمد میں ہوں۔ یہ تھی تقریر دعوت کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، یہی سنٹر تھا۔
یہی مرکز تھا، یہی اسٹیج تھا. پوٹلی سر پہ رکھ لینا یہ اسٹیج ہوتا ہے. لوگوں کی گالیاں سننا یہی دعوت کا کام ہوتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا ہی کیا. آج کا ماحول ایسا ہے کوئی گالی نہیں دیتا. آپ فیلڈ ورک پہ نکلے، کوئی دین کا کام کرے، آج کوئی گالی نہیں دیتا. اس کے باوجود نہیں کرتے مسلمان. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رکھ لیے پوٹلی، گئے پہنچائے بڑھیا کو اس کے منزل تک. بعد میں کہتے ہیں جو محمد کو آپ گالیاں دے رہے ہیں، میرا نام وہی محمد ہے، میرا پیغام وہی ہے جو آپ نے سنا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھیا کہتی ہے یہ پیغام دینے والا محمد تو ہے اور اس کے اتنے اچھے اخلاق ہیں، اب میں تیرا گاؤں چھوڑ کے نہیں جاتی، چل واپس چلتے ہیں. آج کے بعد سے میں تیرے اوپر کوئی خلاف بات سننا نہیں چاہتی، کلمہ پڑھ دیتی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جیت گئے. پوٹلی اٹھائے، گالیاں سنے، وزن اٹھا لے کے دور تک لے کے گئے. وہ بڑھیا کے پسینے کے بجائے ان کا پسینہ نکل رہا، اس کے باوجود بھی دین کی دعوت پہنچ گئی. بڑھیا مسلمان بن گئی. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پوری زندگی اگر آپ دیکھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تمام کے تمام لوگ جتنے بھی مسلمان بنے ہیں، کہیں نہ کہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اداؤں سے، ان کے اخلاق سے، ان کے معاملات سے، ان کے کردار سے، ان کے سلوک سے، ان کی باتوں سے، ان کی ہمدردی سے، ان کی غمخواری سے، ان کے ایک خود نہ کھا کر کے اوروں کو کھلانے سے. ارے پیدا ہونے کے دن سے لے کر مرنے کے دن تک کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ محمد دعوت میں آتا اور خود کو ڈال لیتا اور ہم کو بازو چھوڑ دیتا. ایسا نہیں تھا. خود نہ کھاتے تھے، اوروں کو کھلاتے تھے. پیارے نبی، ان کا نام تھا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، اس میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا معلوم؟ یہ بولنے سے پہلے پھر میں آپ سے ایک سوال کر دیتا ہوں. کوئی بھی آدمی یلیا ملیا پلیا، کوئی بھی رامڑو شامڑو، کوئی بھی اگر مسلمان بننا چاہتا تو وہ کون سا کلمہ ہے جس کو پڑھ کر کے وہ مسلمان بن سکتا؟ سارے مسلمانوں کو معلوم ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. رسول کہتے ہیں اللہ کا پیغام انسانوں تک پہنچانے والے. رسول کہتے ہیں اللہ کی بات اللہ کے بندوں تک لے جانے والے، اس کو کہتے ہیں رسول اللہ. اللہ کے رسول کے بارے میں کہیں نہیں کہا گیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء ہیں. یہ کلمہ پڑھ کے کون بھی مسلمان نہیں ہوتا. مکے کا سردار، مدینے کا سردار، قریش کا سردار، یتیم بچہ محمد ایسا اتنے اچھے اخلاق والا، اس کا کلمہ پڑھ کر کے میں مسلمان نہیں. محمد رسول ہیں یہ کہہ کر کے مسلمان بنتا ہر مسلمان، اور اسی کلمے کو ماننا ہے. لیکن ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا پیغام اللہ کے رسول کی زندگی تک ختم ہو جانے کا اور ہماری زندگی میں نہ کرنے کا عزم کر چکے ہیں. اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے. آپ کو معلوم ہے اس آیت کے آخر میں کیا کہا گیا؟ ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین. اللہ تعالیٰ کافروں کو ہدایت نہیں دیتا. اسی آیت کے آخر میں کہا گیا ہے. اور دوسری آیت میں کہا گیا وَلَا يَصُدُّنَّكَ عَنْ آيَاتِ اللَّهِ بَعْدَ إِذْ أُنزِلَتْ إِلَيْكَ وَادْعُ إِلَىٰ رَبِّكَ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ. تم اللہ تعالیٰ کی جانب سے تم پر جو نازل ہو رہا ہے اس کو لوگوں تک پہنچاؤ اور اللہ کی جانب بلاؤ اور تم مشرکین میں سے مت ہو جاؤ. یہ دونوں آیتوں کے اخیر میں کافر اور مشرک میں شمار کیا گیا. اگر ویسا نہیں سمجھ سکتے تو ایسا سمجھتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ماننے والا اللہ کے رسول کو اللہ کا پیغام پہنچانے والا مانتا، اور نہیں رہے تو ان کا پیغام خود لے جا کر کے پہنچاتا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرنے والا اللہ کے رسول کو محمد الرسول اللہ نہیں مانتا، اللہ کا رسول نہیں مانتا. یہی فرق ہے مسلم اور غیر مسلم میں. غیر مسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول نہیں مانتا. کئی تانے دیتے تھے، تو ہی ملا. مکے سے طائف کو جب گئے تو ایک ایک آدمی ایک ایک تانا دینے لگا، تم ہی ملے جس کا باپ مر گیا تھا پہلے، وہ یتیم غریب بچہ ملا. اللہ تعالیٰ کو اور کوئی بھی نہیں ملا رسول بنانے کے واسطے. اتنے بڑے بڑے خاندان، اتنے بڑے بڑے مالدار، اتنے بڑے بڑے شہزادے موجود تھے مکے میں. کسی اور کو اللہ تعالیٰ رسول بنا دیتا، تم کو ملا. یہ طرح طرح کی باتیں کرنے لگے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے رسول بنایا. انکار کیا لوگوں نے رسالت کا تو اللہ تعالیٰ ان کو کافر، مشرک، غیر مسلم بول دیا. آج بھی اگر کوئی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کا انکار کرتا،
رسالت کا انکار کرنے کے بارے میں علماء اکرام نے مختلف طریقے لکھے ہیں، مختلف طریقوں سے مسلمان رسالت کا انکار کرتا، بہت سارے طریقے ہیں۔ ہم خالی کلمہ پڑھ لیتے ہیں، ہمارے حلق کے نیچے رسالت اترتی نہیں ہے۔ ہمارا کلمہ کہاں تک ہے؟ شادی کرنا سنت، شادی کرنا، میں مان لیا بھائی ٹھیک ہے شادی کرنا سنت، ہر نوجوان کر رہا، جو نماز فرض نہیں پڑھتا وہ بھی شادی کر رہا، جس کو قرآن مجید پڑھنا نہیں آتا ان بھی شادی کر رہا، سنت۔ میٹھا کھانا سنت، بہت اچھی بات ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اداؤں کو اپنانے کا اتنا جذبہ، بہت اچھی بات ہے، لیکن رسالت اللہ کے رسول کی زندگی کا مشن تھا، اب یہ کیوں نہیں پہنچاتے؟ پہنچانا کون؟ چند لوگ مخصوص رہنا، ایک کورس کرنا، وہ لوگ گاؤں پہ سے گاؤں جانا، وہ لوگ اپنے دین کا پرچار کرنا، اگر کچھ بھی ان کے ساتھ حادثات پیش آئے، ارے چھوڑو بھائی ہم بولے ان کو، طرح طرح کی باتیں ہم خود کر لیتے بیٹھتے ہیں۔ اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے۔ ہم لوگ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کو آخری سانس تک جب تک پہنچاتے نہیں، رسالت تک، اس وقت تک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول نہیں مان سکتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ یہ تھا کہ جب مکہ میں حجۃ الوداع کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع کا جب خطبہ دیے، اس وقت 8 لاکھ لوگ مسلمان ہو چکے تھے۔ کتنے ہوئے تھے؟ 8 لاکھ لوگوں کو اسلام پہنچ چکا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کی دعوت دینا شروع کرتے ہیں 40 پر 1 سال سے، اور انتقال ہوتا ہے 60 پر 3 سال میں، 20 پر 3 سال میں 8 لاکھ لوگوں تک اسلام پہنچ چکا۔ کتنے سال میں؟ 20 پر 3 سال میں۔ اٹھے تو اسلام کیسا پہنچانا، بیٹھے تو اسلام کیسا پہنچانا۔ صفوان بن امیہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، کہنے لگے کہ میں اسلام کیسا قبول کرا معلوم؟ اپنے اسلام قبول کرنے کا واقعہ کہتے ہیں میں دیکھا ایک آدمی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیک مانگنے آیا۔ ہمارا معاملہ کیا ہوتا؟ بھیک مانگنے آتا کیا ہے، ہٹا ہے، کٹا ہے، جوان ہے، پٹھا ہے، سب ہے، کمایا تو کیا جاتا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ سب نہیں بولتے، کہتے جو بھی ہاتھ کو لگتا اٹھاتے دیتے۔ صفوان بن امیہ کا بیان ہے، میں نے دیکھا ایک فقیر آیا اور آ کر کے کہنے لگا اللہ کے رسول میں سنا آپ بہت زیادہ دیتے، مجھے بھی کچھ دے دیجئے کہ میں زندگی بھر بھیک نہ مانگوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کو دیے، 20 پر 4000 اونٹا دیے۔ کتنے اونٹا دیے؟ 20 پر 4000، وہ زمانے میں 20 پر 4000 اونٹ، 40,000 بکریاں دیے۔ یہ دیکھ کر کے صفوان بن امیہ کہتے ہیں وہ چرواہا مسلمان بن گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معلوم ہوتا یہ پورے نندی کٹکور کا سونا دینے سے کوئی آدمی مسلمان بنتا، اٹھا کو دے ڈالتے۔ پورے نندی کٹکور کا سونا کوئی معنی نہیں رکھتا، پورے کرنول ڈسٹرکٹ کا سونا دولت کوئی معنی نہیں رکھتا، پوری دنیا کی دولت رب کعبہ کی قسم کوئی معنی نہیں رکھتی۔ ایک آدمی اگر مسلمان بن جاتا، اتنی زیادہ قیمت، اتنی زیادہ جہنم سے نکل رہا ہے جنت میں داخل ہو رہا، اتنا زیادہ اہمیت اس پیغام کا، اتنا زیادہ ویلو ہے اس پیغام کا۔ ہر باپ یہ چاہتا میرے مرنے کے بعد میرے بچے یہ دکان چلا لینا، ہر شوہر یہ چاہتا میرے بعد میری بیوی میرے بچوں کو اچھا لے کو یہ گھر چلا لینا، لیکن اللہ کے رسول کے بارے میں ایسا کیوں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو اتنا لائٹ کیوں لیتے ہیں ہم؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو پہنچانے کے لیے صحابہ کرام کیا مشن کیا اپناتے تھے معلوم؟ ایک صحابی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، کہنے لگے اللہ کے رسول میں اسلام کی خدمت کیسے کروں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم کو کیسا آتا ویسا کرو۔ مکہ اور مدینہ کے درمیان اب جنگ چھڑنے والی تھی، وہ صحابی کہنے لگے مجھے تو کچھ بھی نہیں آتا، اتنا معلوم ہے کہ میری قوم والے میں مسلمان ہو گیا ہوں، مجھے معلوم نہیں، پہچانتے نہیں ہیں، ٹھیک ہے ایک کام کرتا ہوں میں، میری قوم والے یعنی قریش کے لوگ یعنی کفار مکہ اور یہاں پر مدینے کے یہود و نصارہ آپس میں اتحاد کر کے ہم مسلمانوں کو ہرانا چاہ رہے ہیں، وہ بھی آپ کو ہرانا چاہ رہے ہیں، میں اسلام لایا ہوں میرے لوگوں کو نہیں معلوم، ایک کام کرتا ہوں یہ دونوں کے درمیان لڑائی پیدا کر دیتا ہوں۔ لڑائی پیدا بھی کرنا ہے تو اسلام کا فائدہ، اسلام پر جانا، بس اسلام جیتنا، لڑائی۔ ادھر گئے بولے ارے وہ لوگ آپ لوگوں کو کیا برداشت کرتے مدینے کو، کیونکہ مدینے والے تمہارے آدمی کو یعنی مکے کے آدمی کو چھپا کے رکھے ہیں اور ساتھ دے رہے ہیں، بلکہ ان کو پہلے غصہ ہے، وہ مسلمانوں کے ساتھ لڑتے لڑتے تمہارا بھی کام ختم کر دیتے، مدینہ ہی ختم کر دیتے۔ پھر ادھر گئے بولے
وہ مدینے والے کیا سمجھ رہے ہیں ان کو؟ ان کے پاس ایسا معاملہ ہے کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رہتے. تم جس کو نکالے اس کو پناہ دیے وہ لوگ خود اس کو نہیں نکال رہے مدینے سے، تمہارا کیا ساتھ دیتے؟ اس طرح کی کئی باتیں لگائی ادھر ادھر. جب دونوں آئے ایک دوسرے سے، اور بھی بہت ساری تفصیل ہے اس میں، کچھ لوگوں کو تم اریسٹ کر کے رکھ لو، تم اپنے چند لوگوں کو ادھر گروی رکھ ڈالو، تب جا کر کے ایک دوسرے کے اوپر اطمینان کر دو، ورنہ کون کس کی غداری کر دے کوئی معلوم نہیں. طرح طرح کی باتیں بھی بہرحال. اب آئے دونوں مل کر کے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں سے لڑنا تھا، لیکن وہ باتیں لگا چکے تھے، ادھر کی باتیں ادھر، ادھر کی باتیں ادھر. کیا لگائے کہ کسی بھی طریقے سے یہ لوگ آپس میں لڑ لینا، لیکن اسلام کے خلاف نہیں لڑنا. اور اسلام جیت گیا وہ جنگ میں، اور یہ لوگ دونوں آپس میں لڑنے میں رہ گئے، ایک دوسرے کے اوپر بد دماغی، غداری، یہی سوچنے میں رہ گئے. ایک آدمی کو اگر معلوم ہو جاتا کہ میری جان جانے سے اسلام کو فائدہ ہوتا تو خباب بن ارت، حضرت سمیہ، ایسے بہت سارے صحابہ کی لائن ملے گی آپ کو، میری جان لے لو مگر محمد کو کانٹا بھی نہیں چبھنا. محمد کا مشن آگے بڑھنا، وہ مشن کو آگے بڑھانے میں میری جان بھی جاتی ہے تو جانے دو. یہ عالم تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا. ایسا ہی اسلام کو قبول کرتے تھے. جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے پاس سے ایک آیت، آدھی آیت یا ایک حرف بھی نازل ہوتا، پہلے لے جا کر کے اس کو سنا دیتے، یاد کرتے، لوگوں تک پہنچا دیتے. آج اللہ تعالیٰ نے ایسا بولا، اب ایسا بولا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ پیغام ہم اس قدر دبائے، ہم اس قدر فراموش کرے، ہم اس قدر اس کو نظر انداز کرے کہ مسلمانوں کی اکثریت کو، میجورٹی آف مسلمز کو آج قرآن خود پڑھنا نہیں آتا. ہم خود نہیں پڑھ سکتے، دوسروں کو کیا پہنچائیں گے؟ یہ حالت ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا پیغام بندوں تک پہنچانے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 23 سال محنت کرے، 20 پر 3 سال محنت کرے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس محنت میں ہم تک اسلام پہنچا. ہم بھی آج کلمہ پڑھ کے اللہ کے سامنے 2 سجدے کر کے بیٹھے اللہ کی بات سننے کے لیے. تو ہم جیسے گنہگاروں کو، ہم جیسے بدکاروں کو اسلام پہنچانے کے لیے ان کو 1440 سال پہلے پتھر، گالی گلوچ، کاٹے، وجڑی، پوری لمبی لمبی کہانیاں ہیں. آپ کو نہیں معلوم؟ اتنا نہیں کرے. عتبہ اور عتیبہ کیا کرے معلوم ہے؟ ابو جہل کے بیٹے ہیں. کیا کرے معلوم ہے؟ داماد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی نکال لینے کے لیے بیٹیوں کو طلاق دے ڈالے. اب دیکھو کیا گزرتی ہوں گی. کچھ بھی نہیں، کیا بھی نہیں. پہلی بات، بیٹی اٹھنا مشکل، اٹھ بھی گئی تو بات الگ تھی، مگر شادی شدہ اچھا چلنے والی زندگی اسلام سے پہلے اسلام کی دعوت دیتا. میرا سسرا، میرے سسر صاحب کو اسلام لگا، چلو ان کی بیٹی کو طلاق دے ڈالیں گے، کم سے کم بیٹیوں کے ٹینشن میں انہوں پریشان ہو جاتے. یہ عالم تھا. کس اینگل سے کون پریشان کرنے کے لیے تیار ہو جاتا سوچ بھی نہیں سکتے تھے. داماد، سگے داماد طلاق دے کر کے پریشان کرنے کی کوشش کرے. صرف اتنا ہی نہیں، اگر کسی آدمی کو معلوم ہو جاتا کہ آج مکے میں محمد کو گالی دینے پر انعام ملتا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو صبح سے اٹھ کر کے آج میں اتنے گالیاں دیا بول کے ریکارڈ بناتا تھا، آج میں کچرا ڈالا بول کے ریکارڈ بناتا تھا. کچھ لوگ کاٹے اس لیے چننے جاتے تھے کہ آج محمد کو ستانے والوں میں میرا بھی نام آ جانا. یہ عالم تھا. اور ادھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عالم یہ تھا، آج اگر اسلام کے فائدے کے لیے میرے پیٹھ پر وجڑی بھی ڈالے تو میں لینے کے لیے تیار ہوں. میرے رستے میں کانٹے بھی بچھائے تو میں کھندل کر کے آگے بڑھنے کے لیے تیار ہوں. میرے سر پر تلوار بھی لٹکے تو بھی میں اس تلوار کا سامنا کرتے ہوئے، میرا سر گیا تو گیا، میں اسلام کے لیے تیار ہوں. بس ایسا ویسا نہیں. آئے بڑے بڑے آفر آئے، پورے مکے کی سب سے خوبصورت لڑکی سے شادی کر لو، بولے نہیں. پورے مکے میں تم کو سردار بنا دیتے، بولے نہیں. پورے مکے میں نہیں، عرب میں بنا دیتے، بولے نہیں. اتنا نہیں، جان کی دھمکی دیے، ختم کر دیتے تم کو، بولے ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، اگر اس سے اسلام کو فائدہ ہوتا محمد کوئی بات نہیں، جاتا ہے جانے دو. یہ عالم تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حال دیکھ کر کے حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کہنے لگے کہ بیٹے مان جا، تیری جان کو خطرہ ہے. چچا سے کہتے ہیں ایک ہاتھ میں سورج رکھ دو، دوسرے ہاتھ میں لا کر کے چاند رکھ دو، اور پھر بھی کہو محمد تو اسلام کی دعوت سے باز آ جا. میں بیٹھنے والا نہیں. میرے رب کا پیغام میں لوگوں تک پہنچا کے رہوں گا. میں ضرور اسلام کی دعوت دے کے رہوں گا
کسی کو میرا ساتھ دینا ہے دے، نہ دینا ہے نہ دے، مگر میں برابر آخری سانس تک اسلام کا پیغام پہنچا کے رہوں گا۔ تب جا کر کے مجھے اور آپ کو آج کلمہ آتا، وہ کلمے سے میں سے بھی کتنا آتا؟ لا الہ الا اللہ محمد تک آتا، بس رسول اللہ تک نہیں آتا۔ رسول اللہ میں کیا ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا پیغام پہنچانے والے ہیں۔ جب وہ نہیں پہنچائیں گے، جب ان کا انتقال ہو جائے گا یا وہ اس دنیا سے چلے جائیں گے، تو وہ پیغام پہنچانے کا مشن، وہ پیغام پہنچانے کا عزم، وہ پیغام پہنچانے کا کام میں کروں گا بولنے والے کو مسلمان کہتے ہیں۔ ہے ہمارے اندر؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیغام پہنچاتے تھے، اور ہم کہاں تک کا کلمہ پڑھتے ہیں؟ محمد تک کا، رسول اللہ تک کا نہیں۔ اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے اس دور کے مسلمانوں کا عالم یہ تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کو، اللہ کے رسول کے مشن کو، اللہ کے رسول کی تحریک کو، ان کے پیغام کو آگے بڑھانے کے لیے دو بیویاں ہیں، ایک بیوی کو طلاق دینا پڑے اور دوسرے کو شادی کرانا پڑے تو آنکھوں کے سامنے کھڑا کر کے لاؤ، دونوں میں سے کون سی بیوی ہونا لے لو، بس اسلام کا بھلا ہونا، بس بیوی چھوڑنے تیار، باپ کو چھوڑنے تیار، بچوں کو چھوڑنے تیار، گھر کو چھوڑنے تیار، دار کو چھوڑنے تیار، دکان کو چھوڑنے تیار۔ حضرت ابو سلمہ کا معاملہ کیا تھا معلوم ہے؟ آنکھ کے کپڑے بھی نکال لیتے، بولے مکے والے تو نکال کے دے کے آ جاتا ہوں، چل مجھے اسلام چاہیے۔ تب جا کر کے اسلام ہم تک پہنچا۔ تو سب سے پہلی چیز ہماری اور آپ کی ذمہ داری بنتی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول ماننا، اللہ کا پیغام پہنچانے والا۔ جب وہ نہیں پہنچائیں گے، وہ 23 سال پہنچا کے اس دنیا سے چلے گئے، ان کے بعد برابر پہنچانے والے رہے اور ہم تک پہنچا، اور ہم بھی پہنچائیں گے، آگے بڑھاتے رہیں گے۔ اب دیکھیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خالی مکے کے لیے رسول تھے؟ نہیں۔ خالی مدینے کے لیے رسول تھے؟ نہیں، پوری دنیا کے لیے رسول تھے۔ اب 23 سال میں 20 پر 3 سال میں 8 لاکھ تک لوگوں کو اسلام پہنچا سکے، پہنچا ڈالے۔ پوری دنیا میں کیا 8 لاکھ لوگ ہی تھے؟ نہیں، پوری دنیا میں 8 لاکھ لوگ نہیں تھے، بہت زیادہ تھے۔ اب پوری دنیا تک اسلام پہنچنا، اب کون پہنچانا، کیسا پہنچانا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر ایک جملہ کہہ دیا جس کی ہم میں سے ہر ایک کی ذمہ داری بنتی، بلغوا عنی ولو آیا۔ ایک بات بھی دین اسلام کی تم کو معلوم ہو جائے، اللہ اور اس کے رسول کی بات تم دوسروں تک پہنچا دو۔ کہاں پہنچاتے؟ نہیں پہنچاتے۔ اور صرف اتنا ہی نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ پیغام پورے دنیا کے قوموں میں اگر تناسب دیکھا جائے، یعنی پورے دنیا کے قوموں میں اگر کمپیریزن کیا جائے، پوری دنیا کے قوموں میں اگر یہ جائزہ لیا جائے کہ اسلام کو دبا رہا کون؟ ہم بولتے ہیں یہود دبا رہے ہیں، وہ دبا رہے ہیں، انہوں دبا رہے ہیں، انہوں دبا رہے ہیں، اسلام کو دبا رہے ہیں۔ ہم نہیں ابھار رہے ہیں، یہ ہے۔ ایک ہوتا ہے دبانا، ایک ہوتا ہے ابھارنا۔ اسلام کو ہمارا نہ ابھارنا ہی اسلام کو دبانا ہے۔ اگر اسلام کو نہیں ابھار رہے ہیں کا مطلب یہ ہے کہ ہم اسلام لوگوں تک، ہم خالی یہ دیکھ رہے ہیں کون ستا رہا، ہم یہ نہیں دیکھ رہے ہیں کہ ہم کو ستانے سے بچانے والا کون ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا واللہ یعصمک من الناس۔ ہماری ٹینشن پوری یہ ہے کون کون ہم کو دبا رہا، کون ہم کو نوکریاں نہیں دیتا، کون ہم کو جینے نہیں دیتا۔ اللہ تعالیٰ کیا بولا؟ سب دیتا، واللہ یعصمک من الناس۔ کس کی گورنمنٹ آتی آنے دو، کس کے پاس کتنی دولت رہتی رہنے دو، کچھ بھی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، اللہ تم کو بچا کے لے جائے گا۔ ہم یہ دیکھ رہے ہیں، اگر دیکھا جائے اسلام کو ابھارنا کون، اسلام کو ڈیولپ کرنا کون؟ پوری دنیا کی قوموں میں یہ سوال کا جواب اگر آئے گا تو وہ آئے گا کہ مسلمان ڈیولپ کرنا، کیونکہ اسلام ہمارا ہے، اس کو ڈیولپ کرنا ہم۔ اور ڈیولپ ہوتا کیسا؟ ایک فیکٹری میں 400 سے 40 مزدوراں رہ گئے تو ترقی کرے جیسا، یا 400 مزدوروں سے 4000 مزدوراں آ گئے تو ڈیولپ ہوئے جیسا؟ 4000 آ گئے تو ایک موٹی بات ہے۔ ایک دکان میں روزانہ 400 کا بیپر چل رہا تو دکان ترقی کری، تو پھر اس کے بعد 400 سے 4000 کا کر رہا ہے کاؤنٹر تو دکان ترقی کر رہی نہیں، 400 سے 40 روپے کا کاؤنٹر آ رہا ہے تو دکان ترقی کر رہی۔ معلوم ہے، سب معلوم ہے لوگوں کو، ایسی بات نہیں ہے۔ ایک آدمی کے پاس اگر
گئے سال میں 1 ایکڑ کھیت تھا، یہ سال 2 ایکڑ ہے، تو ڈیولپ ہوا، ترقی کرا، یا 1 ایکڑ سے آدھا ایکڑ بچا تو ترقی کرا؟ معلوم ہے، سب کو معلوم ہے کہ ترقی کس کو بولتے ہیں۔ مسلمان کہاں ہے؟ اسلام کہاں ہے؟ ترقی کون دینا ہے اس کو؟ ہمارے آدمیوں کو، ہمارے دین کے ماننے والوں کو، ہمارے مذہب کے ماننے والوں کو، ہمارے اللہ کے ماننے والوں کو، ہمارے رسول اللہ کے ماننے والوں کو بڑھانا کون؟ ادھر ووٹ ڈالو، ان کو مانو، ان کا کلمہ پڑھو، بولنا کون؟ 4 لوگ پورے ڈسٹرکٹ میں، پورے آندھرا پردیش میں 2 لوگ؟ ایسا نہیں ہے۔ ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ اسلام کی ترقی کا مزاج لے کر کے جیے۔ ہر مسلمان کی ذمہ داری بنتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اتنا آتا ہمارے کو، کیا آتا؟ ہمارے رسول کی بے عزتی کرتا، اس کے پوسٹراں جلاؤ، اس کے پتلے جلاؤ۔ وہ جلاتے، ٹھیک ہے، جل گیا، وہ پتلا جلاؤ، وہ پوسٹراں جلاؤ۔ کتنے جنے اسلام قبول کر لیے؟ روڈاں بھی گندے ہوتے نہیں ہوتے، کیا بھی ہوتا، جو بھی ہوتا، لیکن اسلام کو فائدہ کیا؟ ایک مسلمان، میں اس کی ذاتی رائے بتا رہا ہوں، جو آدمی میرے سامنے ذاتی اسٹیٹمنٹ دیا، ایک مسلمان کہنے لگا میرے گھر کے سامنے روزانہ ایک صاحب میرے پڑوسی لا کر کے کچرا ڈال دیتے تھے، میں وہ کچرا اٹھا کر کے لے جا کر کے پھینک دیتا تھا۔ 1 دن پھینکا، 2 دن پھینکا، 10 دن پھینکا، مہینہ پھینکا، سال پھینکا، 5 سال پھینکا، 10 سال پھینکا۔ اس کے بعد 16 سال کے بعد وہ گھر والے پورے کے پورے میرے ساتھ اٹھتے بیٹھتے رہتے، میں لے جاتا انہوں کچرا ڈالتے پھینکتا۔ ایک دن کچرا نہیں ڈالے، 16 سال کے بعد میں انتظار کرتا رہا کہ اب ڈالے تو پھینکوں گا، اب ڈالے تو پھینکوں گا، اب ڈالے تو پھینکوں گا۔ شام ہو گئی، کچرا نہیں ڈالے۔ جا کے دروازہ کھٹکھٹا کے پوچھنے لگے کہ بھائی آج کا کچرا دے ڈالو، لے جا کے پھینک کے آتا ہوں۔ بولے نہیں، معاف کرو، رہنے دو۔ 1 دن پھینکتے تھے، 2 دن پھینکتے تھے، 10 دن، سال، 2 سال، 5 سال، 10 سال، 16 سال پھینکے۔ اب ہم کو یقین آ گیا کہ جو ہے تم جس دھرم کو، جس طور طریقے کو مانتے ہیں وہ کیا کہ صحیح طریقہ ہے۔ ہم تمہارے گھر کو آنے کی تیاری کر رہے ہیں، تم ہمارے گھر کو آ گئے، اب ہم کچرا نہیں پھینکتے۔ یہ بتاؤ تمہارا دھرم کیا؟ کون سکھا رہا تمہارے کو؟ یہ بتا دیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سکھا رہے ہیں، وہ کہتے ہیں الطہور شطر الایمان، پاکی آدھا ایمان ہے۔ کچھ بھی نہیں، زیادہ بڑی بات نہیں، گندگی صاف کرو، بلکہ میرا دھرم مجھے تعلیم دیتا، میں خالی گندگی صاف کرتا تھا، لہٰذا آج مجھے یہ گندگی صاف کرنے کا موقع کیوں نہیں مل رہا؟ آ کے پوچھا تو تم یہ بول رہے ہیں۔ مسلمان بن گیا، پورا پڑوسی کا گھر جو کچرا ڈالتا تھا خالی کچرے میں مسلمان بن گیا۔ آج مسلمان کے تب پڑوسی کوئی ان سے بھی پریشان نہیں ہے۔ کئی لوگ کرائے کو گھر نہیں دیتے مسلمانوں کو، کئی لوگ مسلمانوں کے بازو میں گھر نہیں لیتے، کئی لوگ مسلمانوں کی دکانوں کو نہیں جاتے۔ کیوں؟ معلوم ہے ان کچرا ہم 1 ٹوکرا ڈالے، ان 4 ٹوکرے ہمارے گھر کے سامنے لگے جاتا، ہمارے سے گندا، ہمارے سے برا، ہمارے سے سڑا کون؟ مسلمان۔ یہ عالم ہے۔ اسلام ایسا بھی پھیلا آج کے دور میں۔ 16 سال وہ صاحب کہتے ہیں 16 سال میں کچرا پھینکا، بعد میں وہ اسلام قبول کرنے کی بات کرے کہ تمہارا دھرم کون سا ہے، ہم کو کچھ نہیں چاہیے، بس یہ کہاں سے سیکھے تم؟ اب وہ بتائے تو میں اسلام کے لیے کلمہ پڑھنے کے لیے آیا ہوں۔ یہ حالت ہے۔ آج بھی ہر آدمی اپنے اپنے طور پر اسلام کی دعوت تبلیغ کر سکتا۔ اب سوال یہ ہے، اللہ رب العالمین نے فرمایا بلغ ما انزل الیک من ربک کے بعد کتنی بڑی بات ہے معلوم ہے؟ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ۔ سوال 2 ہے یہاں پر۔ پہلا سوال یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہنے کے بعد، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول بنانے کے بعد ادھر سے دشمنی، ادھر سے لڑائی، ادھر سے جھگڑا، ادھر سے جنگ، ادھر سے حملہ، ادھر سے نقصان سب ہو رہا ہے۔ اگر اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر اپنی زندگی میں رسالت کا کام چھوڑ دیں گے تو بھی، خود انہوں بھی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی اگر اسلام کا پیغام دوسروں کو نہیں پہنچائے، کسی دن نہیں، کسی منٹ بھی، کسی لمحہ بھی اگر اسلام کا پیغام ان کو پہنچانے کا موقع ملا اور وہ نہیں پہنچائے، ان کو بولنے کا موقع ملا نہیں بولے، ان کو کچھ اخلاق بتانے کا موقع ملا نہیں بتائے، تو پھر ایسی صورت میں وہ محمد رسول نہیں ہو سکتا۔ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ
فما بلغت رسالتا، اے محمد اگر تو نے بھی اسلام کی دعوت نہیں دی تو پھر تو بھی رسول نہیں۔ جب محمد خود رسول نہیں تو میں اور آپ ان کو رسول کیسے مان سکتے ہیں اسلام کی دعوت چھوڑ کر کے؟ اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے۔ ہم اسلام کی دعوت چھوڑ کے ہم ان کو رسول کیسے مان رہے ہیں؟ ہم ان کو رسول ماننا ہے تو اسلام کی دعوت ہم کو بھی دینا ہے۔ معمولی سمجھتے ہم، اللہ کے رسول بھی رسول نہیں بن سکتے اگر اسلام کی دعوت نہیں دیے، تو ہم اللہ کے رسول کو رسول کیسے بول سکتے ہیں ہم اسلام کی دعوت نہیں دے کر کے؟ ہم اللہ کے رسول کو رسول اس وقت بول سکتے ہیں جب ہم رسول اللہ کے مشن کو آگے بڑھائیں گے۔ تو کہیں نہ کہیں ہمارے ایمان میں نقص ہے، کمی ہے، وہ کمی کلمے سے شروع ہو رہی ہے ہمارے۔ وہ کلمے میں کیا پرابلم ہے کہ ہم رسول کو خالی زبان سے رسول مانتے ہیں، ان کے عمل لوگوں تک پہنچانے، اپنانے اور ان کے عمل کو، ان کی باتوں کو لوگوں تک لے جانے میں رسول نہیں مانتے۔ اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دین کی دعوت جو دیتے، 8 لاکھ لوگ مسلمان کیسے ہوئے آخر؟ کیسا یہ ممکن ہو سکا؟ ذرا دیکھنے کی، غور کرنے کی بات ہے۔ ایک یہودی آیا، رات میں مہمان بنا، صبح میں اٹھا، رات میں بہت زیادہ اس کا پیٹ کچھ خراب ہو گیا، گندگی کر دیا، صبح سویرے اٹھا، جیسے ہی اللہ کے رسول مسجد کو گئے نماز پڑھنے کے لیے، یہ نکل کے بھاگ گیا تو ڈر رہا تھا۔ کیا ڈر رہا تھا؟ کہ کہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آدمیوں کو معلوم ہو گیا کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں مہمان بن کر کے ان کے بستر میں نجاست، گندگی، غلاظت کر کے بھاگ گیا ہوں، تو مجھے بلا کر کے مدینے میں بھگا کے ماریں گے، تو کیوں نہ میں چھپ جاؤں۔ چھپ گیا۔ اب سوچا ٹھیک ہے چھپ تو گیا، لیکن اب کیا کریں گے؟ آخر وہ گندگی کیا کرتے کہ دیکھیں گے۔ چھپ کر کے دیکھ رہا ہے۔ کیا دیکھ رہا ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز پڑھ کر کے گھر کو آ رہے ہیں، اندر سے بستر لا رہے ہیں، بکیٹ میں پانی لائے، باہر بیٹھے رگڑ کے دھو رہے ہیں۔ کیا دھو رہے ہیں؟ رات میں گندگی کیا ہوا بستر۔ گندگی کرنے والا کوئی جنتی، کوئی اللہ کے رسول کا رشتہ دار یا دوست نہیں، یہودی دشمن، لیکن میزبانی ان کی تھی، مہمان بنا تھا، لے جا کر کے دھو رہے ہیں۔ اپنی آنکھوں سے دیکھا، ارے یہ آدمی کسی لوگوں کو بولا تو نہیں، خود دھو لیتے بیٹھا ہے۔ دیکھا، بہت دیر تک دیکھا کہ پورا دھوئے، لے جا کر کے بستر سوکھنے ڈال دیے۔ آیا ڈرتے بولا معاف کرنا، غلطی ہو گئی میرے سے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگے نہیں کوئی بات نہیں، مہمان تھے آپ، گندگی ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے وہ آ کر کے کہتا ہے میری غلاظت، میری گندگی، آپ جیسا آدمی اتنا بڑا میرا میزبان بن کر کے گندگی صاف کرتا، میں آپ کے کلمے کو، میں آپ کے ہاتھ کو، میں آپ کے دین کو اپنانے کو تیار ہوں۔ کلمہ پڑھ لیا، کوئی تقریر نہیں، کوئی پمفلیٹ نہیں دیے، کوئی سینٹر نہیں، کوئی چندہ نہیں، کوئی کیا اسٹیج نہیں، بینر نہیں، کچھ بھی نہیں، اخلاق خالی دیکھا آ گئے۔ سمامہ بن اس سال کا معاملہ لے لو، ایسے بہت سارے ڈھیر سارے واقعات ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کہ خالی ان کو دیکھ کر کے، ان کے ساتھ بات کر کے، معاملہ کر کے واپس اسلام میں آ گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کے جانا نہیں چاہتے تھے۔ جو عمر تلوار لے کر کے قتل کرنے نکلے تھے، وہ عمر تلوار لے کر کے رسول اللہ پہ کوئی آنکھ نکالا، وہ انگلی اٹھایا، اس کو قتل کرنے کے لیے چلے گئے۔ ادھر کی تلوار ادھر پلٹ گئی، ادھر کی دھار ادھر لگ گئی، ادھر کا عمر ادھر چلے گیا، جدھر مکے کے بارے میں تھا عمر، ادھر رسول اللہ کا وفادار بن گیا۔ کیسے بنا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمدردی، محبت، اخلاق، شفقت، یہی دینی دعوت ہوتی ہے، اور ہم بھی کر سکتے ہیں۔ آج ہمارا معاملہ کیا ہے؟ بڑی بری زبان استعمال کرتے ہیں، بڑے برے اخلاق، شادی، سنت، دھندا، بزنس، برکت، پتہ نہیں کیا کیا بولنے لگتے ہیں۔ لیکن جب دیکھا جائے کہ عملی زندگی میں ہماری پوزیشن کیا ہے، شادی سنت بول کے کر لیتے، ہماری بیوی کے اتنا کسی کی بیوی پریشان نہیں، اتنا پریشان کر دیتے اپنی بیوی کو، اور جو بیچارہ ہم کو بیٹی دیا رہتا اس کی تو ایسی کی تیسی ہو جاتی، چپ کے تو بھی یہ بیٹی کو ان کو دے کے مرا میں۔ یہ حالت ہے۔ سب سے زیادہ بیوی بچوں کو ستا لو، سب سے زیادہ اپنے خاندان کے رشتے توڑ لو، اس کو ہم اسلام سمجھتے ہیں۔ سب سے زیادہ بیوی کا، سسرال کا مال گھسیٹو، یہ تھا اسلام میں۔ اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے۔ کہاں سے کہاں پہنچ رہے ہیں ہم، اور سنت کے نام پر، اسلام کے نام پر، دھرم کے نام پر پھر سوچتے ہیں ہم کہ ہم ہی سب سے اچھے ہیں۔
ہم اچھے اس وقت ہوں گے جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر ادا خود بھی اپنائیں گے، لوگوں تک بھی پہنچائیں گے۔ اللہ رب العالمین نے آگے فرمایا واللہ یعصمک من الناس، اللہ تعالیٰ تمہاری حفاظت کرے گا، تم کو بے نیاز کر دے گا، تم کو لوگوں کی ضرورت نہیں پڑے گی، اللہ تمہارا ساتھ دے گا۔ اللہ رب العالمین کی دعوت کا کام کرنا شروع کر ڈالو۔ اب سوال یہ ہے، ایک پنچر ڈالنے والا دین کی دعوت کیسا کرنا؟ بیچارہ روز کے کماتا ہے 400-500 بیوی بچوں کو لا کے کھلاتا، اس کی حالت خراب ہو گئی رہتی۔ یا کوئی بھی لیبر کا کام کرتا، گاؤنڈا کام یا کارپینٹر کام یا لوہار کا کام، کچھ بھی، وہ دین کی دعوت کے لیے نہ اتنا پیسہ دے سکتا، نہ اتنا ٹائم نکال سکتا، نہیں گیا کام پہ تو گھر نہیں چل سکتا، کیا کرنا؟ بالکل صحیح بات ہے، میں مان لیتا ہوں۔ ایک موٹی عقل کی بات، چھوٹی سی، جب ہندوستان آزاد ہو رہا تھا نا، تو وہ سارے ہندوستان میں نوجوانہ نہیں تھے، کچھ بڈھے بھی تھے، 80 سال کے، 90 سال کے، 70 سال کے۔ وہ لوگ آستینہ چڑھا لے کے، پینچے چڑھا لے کے انگریزوں سے لڑنے نہیں جاتے تھے، شام ہوتی کھاٹ روڈ پہ ڈال لیتے، بیٹھ کے انگریزوں کو گالیاں دیتے تھے۔ وہ سوچتے تھے یہ ہمارے ملک کے لیے لڑائی ہے بس۔ انگریز سامنے سے گن لے کر کے، بندوق لے کر کے گزرتا گھوڑے پہ تو گالیاں سن لیتے جاتا تھا، اتنا بھی کرے بڈھے ہندوستان کے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی آدمی اپنے آپ کو ناکارہ نہیں سمجھنا، اس کے ہاتھ سے کتنا ہوتا اتنا دعوت کا کام کر سکتا، اس کے ہاتھ سے کتنا ہوتا۔ دعا کرنا نہیں آتا، کم سے کم دعوت کے بارے میں نرم نظریہ رکھنا نہیں آتا، کم سے کم دعوت کے بارے میں۔ ایک صاحب آئے میرے سامنے کہنے لگے کہ مولانا یہ دعوتی سینٹر کھول دیتے، اتنا چندہ کرتے، اتنا چندہ کرتے، کیا سال میں 1-2 لوگ اسلام قبول کرتے کہ دنیا کی دولت لوٹتے؟ آپ کو معلوم ہے، میں نے ان سے بھی یہی کہا، آپ کو بھی بتا دے رہا ہوں، پوری دنیا کی دولت دے ڈالو سینٹر کو، ایک آدمی اگر مسلمان بن گیا اور وہ جنتی بن گیا، یہ دنیا کی دولت کوئی معنی نہیں رکھتی اس کے سامنے، معلوم ہے، کوئی بھی معنی نہیں رکھتی۔ برابر کام کرنا، بولنے والے بولتے رہیں گے، برابر کام کرنا۔ ہمارے ہاتھ سے اگر غیر مسلم، آپ کو معلوم ہے زکوٰۃ کے مستحقین میں سے ایک پوائنٹ کیا ہے معلوم؟ والمؤلفۃ قلوبہم، یعنی غیر مسلم کو، کافر کو دینا، کیا بول کے دینا؟ کہ یہ لے بھائی ہمارا اسلام تم کو بھی دو بول رہا۔ اللہ کے رسول 40,000 بکریاں جس کو دیے، 24,000 اونٹ جس کو دیا، وہ مسلمان نہیں تھا، غیر مسلم تھا۔ یہ عالم ہے دینا، زیادہ سے زیادہ۔ کوئی غیر مسلم آ جائے، پیسے نہیں ہیں اس کے پاس، ہوا مار رہا، تو 2 روپے 5 روپے، ٹھیک ہے بھائی کوئی بات نہیں، اب ایک ٹائم رہا تو دے ڈال، نہیں تو کوئی بات نہیں، تھینک یو اللہ بولنے میں کیا ہے، اخلاق نظر آ جاتے۔ اب ایک ٹائم 2 کلومیٹر دور سائیکل چلا لے کے ضرور آپ کے پاس ہی ہوا مارنے آتا، معلوم ہے اس کو محبت یہاں ہے، اخلاق یہاں ہے، ہمدردی یہاں ہے، وفاداری یہاں ہے، محمد کی سیرت یہاں نظر آ رہی۔ ایک دن بیٹھتا، جب بتانا اسلام کیا ہے، ایک دن پوچھتا، اپنی عید کا پہلے لا کے ہم کو پرساد دیتا، میں تروپتی کو جا کے آیا، ہمدردی کر کے تو دیکھو، انہیں شروع کرتا کہانی۔ خالی ہمارا کام ہے اسلام کے مطابق اللہ کے رسول کی تصویر بتاتے رہنا، انہیں چاہتا میں تروپتی کو جا کے آیا، لڈو لے کو آیا، ذرا تو کھا لے، شروع کرنا دین دھرم۔ تروپتی کے بجائے اب اگلا اسٹیپ مکے کو جاتا۔ کر سکتے ہم، نہیں کر سکتے نہیں، بس اپنے اندر یہ مزاج پیدا کرو، یہ گھر بنانا، یہ شادی کرنا، وہ بچے کو بڑا بنا ڈالنا، یہ سب ختم ہو جاتے، بک جاتے، لک جاتے، بچتا اسلام۔ ایک آدمی کو میری زندگی میں اسلام پہنچنا اور وہ مسلمان بننا، ڈھونڈتے رہنا، 100-150 لوگوں کو ڈھونڈے، ایک سال میں کون کی ایک جنا آتا، اللہ سے دعا کرنا تہجد میں اٹھ کر کے، یا اللہ کم سے کم آج تو بھی ایک آدمی کو ملا ڈال، ہے کبھی کرے؟ اللہ سے دعا کرتے، یا اللہ میرے بچے کو اچھی بچی دلا ڈال، میرے بچے کو اچھی نوکری دلا ڈال، میرے ذریعے سے اسلام پہنچا ڈال۔ کبھی دعا کرے؟ نہیں۔ کون کرے گا دعا؟ غیر مسلم کرے گا یہ دعا؟ میرے دین کو، میرے دھرم کو اوپر لا یا اللہ، میں کیا کرنا آج کے میرا دین، میرا اسلام اوپر آنا، میرا اسلام جیتنا، میرے اسلام کو فائدہ ہونا۔ کرے کوئی؟ دکان کو فائدہ، مکان کو فائدہ، بیوی کو فائدہ، بچوں کو فائدہ، سب کو فائدہ، سب ٹھیک ہے، اچھی بات ہے۔ اسلام کو فائدے کا کون سوچ رہا؟ اسلام کو فائدہ کب ہوگا پتہ ہے؟ جب اسلام کی بات دوسروں تک پہنچے اور دوسرے اسلام کے ماننے والے بن جائیں،
400 لیبر کام کرنے والی فیکٹری 4000 والی فیکٹری بن جائے, 4000 لیبر کام کر رہے ہیں, تو سمجھ جاؤ کہ فیکٹری ترقی کر رہی ہے, ورنہ اور تنزلی. تو ہم تو کم ہوتے جا رہے ہیں بھی. ہماری میجارٹی, ہماری مائنارٹی, یہ گن لیتے بیٹھے ہم, یہ سب کچھ بھی نہیں ہے. آپ ہر کوئی اسلام کی دعوت دینا شروع کرو. میری زندگی میں 1 سال میں نہیں, میری پوری زندگی میں ایک کو تو بھی اسلام پہنچاؤں گا. جب اس کو مزہ لگ جاتا ہے اسلام پہنچانے کا مزہ کیا ہے, محمد کا پیغام پہنچانے کا مزہ کیا ہے, اور یہ مزے میں میرا کتنا فائدہ ہو رہا, میری زندگی میں کتنی برکت ہو رہی, میری صحت و تندرستی میں کتنی برکت ہو رہی, اور اللہ مجھے کتنی سکون کی نیند, کتنی سکون کی چین اور کتنا سکون کی زندگی دے رہا, میرے بیوی بچے کتنے خوش ہیں, میرے گھر میں یہ اسلام دوسروں کو پہنچانے کے آڑ میں میرے گھر میں کتنا اسلام آ گیا, میرے زندگی میں کتنا اسلام آ گیا. جس دن معلوم ہو جائے گا, اپنا کام دھندا سب چھوڑ کے, کاؤنٹر گنٹر چھوڑ کے اسلام کے لیے نکل جاتا, جیسے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نکل جاتے تھے. آج اسلام پہنچانے جاؤ, یقین رکھو ہندوستان مکے کا جیسا نہیں ہے. مکے میں پتھر مارتے تھے, طائف میں پتھر مارتے تھے, گالیاں دیتے تھے. آج بہت بڑی ہمت کر لیے تو ودلے صاحب می دیگر نے پیٹو اتنا بول کے چلے گا تو بہت بڑی بات ہے, ورنہ وہ بھی نہیں بولتے, خاموش چلے جاتے, نہیں سننے کا رہا تو ہٹ جاتے وہاں سے. ہمارا کام ہے بولتے رہنا. آپ دیکھتے ہیں, یوٹیوب دیکھتے ہیں, ٹی وی دیکھتے ہیں, جتنے بھی ایڈورٹائز بتاتے وہاں پر, آپ خریدتے؟ سب بھی نہیں خریدتے. ان کا کام ہے بتانا, بتاتے رہتے بس, ہم منہ مچ کے دیکھتے رہتے. وہ کیوں بتاتے؟ ان کو معلوم ٹی وی کتنے لوگ دیکھ رہے ہیں, وہ لوگ واشنگ پاؤڈر نرما وغیرہ کیا بھی خریدتے نہیں, اس کے باوجود بھی بتاتے. کیوں بتاتے؟ کون کی ایک جنا خریدتا, بتاتے رہتے بس. بتانا, بتاتے رہنا. کون بتاتا, کیسا بتاتا؟ بتانے کے لیے آپ کو بڑا اسٹیج سینٹر میں بتایا نا, وہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ خود اپنے طور پر چائے پینے گئے, کسی ہوٹل سے, کسی سودے والے سے, کسی گماستے سے, کسی پڑوسی سے دوستی کرے, بس دین دھرم کی بات چھڑ گئی عید موقع پر, عید بارات کے موقع پر یا شادی بیاہ کے موقع پر, بس ہلکا اسلام کے بارے میں چھوڑنا, بات کرے گی. ہمارے دھرم میں یہ سب بھی نہیں ہے. دیکھ بھائی, ٹھیک ہے نہیں, تم لوگ اچھا سوب اچھا ہے کیا ہے کہ تم لوگ لگ جا کے ڈباتے. ہمارے دھرم میں تو ایک پیسہ حفاظت کرو بولتا اسلام. ہمارے دھرم میں نشاط نہیں ہے, ہمارے دھرم میں یہ نہیں ہے, ہمارے دھرم میں وہ نہیں ہے. خالی اپنے دھرم کا پرچار کرو. تو یہ مان بولنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. اس کے دماغ میں آتا کیا آتا, آفر والا دھرم ہونا, بس آفر کی دیوانی ہے دنیا. اگر آپ بول دیے خالی میرے سیل میں انکمنگ فری, آؤٹ گوئنگ فری, SMS فری, نیٹ فری, کیا بھی نہیں بھائی, تیرا نیٹ ورک ستارہ, میرا نیٹ ورک ہر جگہ لگتا دیکھ, اور مسلمان کا نیٹ ورک ہر جگہ لگتا. اللہ تعالیٰ اس کی ہر حال میں ہر جگہ سنتا, لگتا نیٹ ورک. بتا ڈالو کھڑے جہاں کھڑے. حضرت یونس علیہ السلام کا نیٹ ورک کہاں سے لگا معلوم؟ سمندر کے اندر, مچھلی کے اندر پیٹ, وہ پیٹ کے اندر حضرت یونس علیہ السلام وہاں سے دعا کرے, لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین, لگ گیا نیٹ ورک. آ گئے گھر کو واپس, وہاں لگتا نیٹ ورک. اب ان مانتا نہیں مانتا. حضرت نوح علیہ السلام, حضرت موسیٰ علیہ السلام, حضرت یوسف علیہ السلام کا نیٹ ورک کہاں لگا معلوم؟ حسبی اللہ و نعم الوکیل. جب وہ پڑے کنویں کے اندر, بوڑی کے اندر, کوئی ٹاور نہیں رہتا وہاں پر. مسلمان اس سے ہمت دو, میں تیرے بارے میں دعا کرتا ہوں, ڈر نہ کو. سورہ فاتحہ آتا, کوئی بیمار ہے پڑھ کے پھونک ڈالو, گرچہ ان گولیاں کھاتا کیا کی کرتا اچھا ہو جاتا, اس کو یہ یقین آ جاتا. سورہ فاتحہ پڑھا تھا صاحب میرا دوست, وہ میں بھی سیکھ لیتا ہوں. اسلام کو نہیں مانا. اس کے بعد سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص سیکھ لیتا, اس کے بعد ہمارا کلمہ سیکھ لیتا. اس کو یہ معلوم ہو جاتا یہ روزے میں فائدے ہے, روزے رکھتا ہوں, نہیں قبول کرتا اسلام, روزے رکھتا برابر. اس کو یہ معلوم ہو جاتا جیم کو جانا, ورزش کرنا, کیا کیا کی کیوں بہتر ہے ہمارے دوست کے ساتھ نماز کو دیں گے, جمعے کو ایک بار نماز کو آنا شروع کر دیتا. اس کے بعد بولتا چل بھائی ذرا بڑا ہو جاتا, ذرا ہمت والا ہو جاتا. گیا تو گیا گھر, یہ بہت پریشان ہوں. آپ کو معلوم ہے AR رحمان مسلمان کیسا بنا؟ AR رحمان تمل ناڈو کا ایک غیر مسلم, لیکن کبھی تہجد نہیں چھوڑتا. آج بھی گانے گاتا وہ اپنی جگہ پر, مگر تہجد نہیں چھوڑتا کبھی بھی. AR رحمان یورپ میں رہتا, ہندوستان کا, تمل ناڈو کا. دیکھا باپ کو بخار آیا مر گیا, ماں کو بخار آئی مر گیا. ارے
جس کو بولے اس کو کیا کہ ایک بیماری آ رہی مر جا رہے ہیں. یہ پنڈت کنے گیا, وہ پجاری کنے گیا, یہ دواخانے کو گیا, وہ دواخانے کو گیا. پہلے چال رہی ہے یار رحمان بہت غریب آدمی, لیکن جب ان دیکھا کہیں بھی کیا بھی نہیں ہو رہا. آج بھی لوگ آتے ہیں مسجدوں کے پاس بچوں کو لے کر کے غیر مسلم, وہ دعا پڑھ کر کے پھونکے. ایک صاحب الحم کا سورہ پڑھ کے پھونکے, بہت پسند آیا, اچھے ہو گئے, بیماری نہیں آ رہی. یار رحمان کو ٹھمکا ماں تھا کہ یہ کیا ہے بھائی. بڑے بڑے دواخانوں کو گیا, بڑے بڑے ہاسپٹلوں کو گیا, اچھا نہیں ہوا. یہاں اچھا ہو گیا. یہاں کیا کی ہے؟ فجر سے پہلے اٹھ کے تہجد بھی نہیں چھوڑنے والا آج کے دور میں, اور اس کی بیٹی برقع اوڑھتی. سارا میڈیا انڈیا کا کیا کیا کی بولا, بولی میری مرضی, میں برابر اوڑھتا ہوں. کیا کس کو کیا تکلیف ہے؟ یہ حال ہے. اسلام کا چسکا لگے تو صحیح, اسلام کے بارے میں بتاؤ تو صحیح. اسلام کے بارے میں ہم نہیں تو کون کرے گا یہ بتا دو. اسلام کا پیغام دیکھو بھائی, ہمارا اللہ یہ بولتا, ہمارے رسول یہ بولتے. مسلمان نہیں بولیں گے تو کون بولنا دنیا میں؟ ہندو بولنا, عیسائی بولنا, یہودی بولنا, جین بولنا, بدھسٹ بولنا, کون بولنا؟ یہ مسلمانوں کا فرض ہے. یہ مسلمان بولنا قرآن میں کیا ہے, یہ مسلمان بولنا رسول اللہ کے فرمان میں کیا ہے, یہ ہماری ذمہ داری ہے. اور اللہ رب العالمین نے ہم کو موقع دیا, ہماری زندگی کا مشن رہنا, میرے ذریعے سے کم ایک آدمی تو بھی مسلمان بننا, ہماری زندگی کا مشن رہنا. میرے ذریعے سے اسلام کا کچھ نہ کچھ فائدہ ہونا, ہماری زندگی کا مشن ہونا. اگر ہم ایک نوالا کھاتے ہیں تو اس میں ایک دانہ تو بھی کم سے کم اسلام کے لیے رکھنا. بس ہم 100 روپے کماتے ہیں, 1 روپیہ تو بھی اس میں اسلام کو ترقی دینے کے لیے رکھنا. کم سے کم کچھ بھی نہیں آتا, آپ کو معلوم ہو گیا کہ یہ اسلام کی دعوت دینے کے لیے جا رہے ہیں اور وہ ہوا بھرانے کے لیے آئے, کم سے کم ان کو ہوا فری مار دینا. یہ میری اتنی دعوت ہے, میرے ہاتھ سے اتنا ہوتا اتنا کر رہا ہوں. آپ کو معلوم ہے کہ اسلام کی دعوت دینے کے لیے جا رہے ہیں اور آپ کے پاس ٹائم ہے, مجھے کچھ بھی نہیں آتا لیکن میں ان کے ساتھ جاتا ہوں. ٹائم دینا, خالی کچھ بولنا نہیں ہے, کچھ سننا نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے. ان کا ساتھ کھڑے ہو کر کے بولنا, سننا کہ میں بھی ان کے ساتھ ہوں, ان کے فیور میں ہوں. اس سے ہم کو خود کئی معلومات ہوتے اور ہمارا خود اسلام مضبوط ہوتا اور ہم خود اسلام کی ترقی کے لیے ذریعہ بن جاتے. ہمارے ذریعے سے کسی کو ہدایت مل جاتی اور ہم برائی کرنے سے بچتے رہتے. تقویٰ بھی آتا دعوت کا کام کرنے سے, یاد رکھو. جو دعوت کا کام نہیں کرتے ان کے اندر تقویٰ کہیں نہ کہیں کم رہتا. دعوت کا کام کرنے سے دل میں کیا تقویٰ آتا؟ ڈر آتا اللہ تعالیٰ کا. اللہ میں برائی کرا تو کیا منہ لے کے تیرا پیغام دوسروں کو پہنچاؤں گا. میں غلطی کرا, میں خراب, تو پھر کیا منہ لے کر تیرا پیغام, میں نہیں مانا تیری بات تو کون ماننا, میں کیا منہ لے کے دوسروں کو بولوں گا. اپنے اندر تقویٰ بھی پیدا ہوتا. دعوت کا کام کر کو تو دیکھو, دعوت کا مشن لے کے تو دیکھو. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم میں سے ہر ایک کو اسلام کی حقانیت کو, اسلام کی اہمیت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کو دنیا کے ایک ایک آخری انسان تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. جو لوگ بھی دین سے, اسلام سے دور ہیں, ان کو دین اسلام کے قریب آنے کی اور دین اسلام پر مرنے مٹنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وما علینا الا البلاغ المبین. السلام علیکم.